سورہ الحج آیت نمبر 36۔ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے قربانی کا، تاکہ وہ یعنی اللہ کا نام لیں ان جانوروں کے اوپر، ان چوپایوں کے اوپر جو اللہ نے انہیں ہم پہنچائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس معبود تمہارا ایک ہی ہے تو تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ عاجزی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور انہیں جو بھی مصیبت آئے، جو تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز کے قیام والے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور جو اونٹ ہیں قربانی کے، ان کو بھی اللہ نے تمہارے لیے شعائر میں سے ایک بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے بڑی بہتری ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس ان کو لائن میں کھڑے کر کے ان کے اوپر اللہ کا نام لو، یعنی ان کے اوپر تکبیر پڑھو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جب وہ پہلو کے پر گر جائے تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی دو جو سوال نہیں کرتے، اور ان کو بھی دو جو سوال کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے فائدے میں لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس لیے کیا کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
اللہ کے ہاں ان کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ جو چیز اس کے پاس پہنچتی ہے وہ تمہارے اندر کا تقویٰ ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یوں اللہ نے انہیں مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پہ جس پہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو خوشخبری سنا دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ مدافعت کرے گا، دفاع کرے گا ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور اللہ بدعہد اور خائن لوگوں کو اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، اب اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے خلاف جنگ کی گئی کہ وہ بھی ہتھیار اٹھائیں، اس لیے کہ ان کے خلاف ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ کہ اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر کسی حق کے، قصور ان کا صرف یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کا دفاع نہ کرتا بعض معاملوں میں بعض سے، تو پھر یہ تمام جو عیسائیوں کے گرجے ہیں، یہودیوں کے جو صومعے ہیں اور جو خانقاہیں ہیں اور جو یہود کے دوسرے عبادت گھر ہیں اور جو مساجد ہیں، یہ سارے کے سارے منہدم ہو جاتے ہیں۔ مساجد کیا ہیں؟ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور یہ سارے عبادت گھر وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی طاقت والا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اس میں جو کل بات رہ گئی تھی وہ تو اصل میں اس دوسری آیت میں ہے کہ وہ بشر المخبتین۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ اخبات جو ہے اس کی میں نے کچھ ہلکی سی شرح کی تھی۔ اخبات جو ہے یہ عاجزی ہے، صرف گندگی ہے، اپنے آپ کو نیچا رکھنا ہے، یعنی ان لوگوں کو کا خوشخبری سنا دو کہ جن میں اپنے آپ کو نیچا رکھنے کی، اپنے آپ کو اکڑنے کی اور اس طرح کی ان کے اندر کوئی صفت نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ تو اندر کی بات ہے کہ کوئی آدمی عاجز ہو، یہ ظاہر تو ویسے نہیں ہوگا۔ اب جب اندر یہ چیز موجود ہوگی تو پھر اس میں ایسی باتیں آئیں گی کہ جن کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اخبات ہے، ان صفات کا آگے ذکر ہے۔ کالذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب ان کی عاجزی کا اظہار اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام آئے، کہ کوئی کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بجا لانا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، تو وہ اس خیال سے کہ میں تو اس سے پہلے پتہ نہیں اچھا کر رہا تھا کہ نہیں، اور اب اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی ان کے اندر ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، ان میں دوسری صفت یہ ہے کہ جو بھی انہیں تکلیف پہنچے، وہ کوئی مالی تکلیف ہو، کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی معیشت خراب ہو گئی، کاروبار خراب ہو گیا، تو وہ چیخ و پکار نہیں شروع کر دیتے،
بلکہ وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ایک تو غلط نہیں ہے، اس کی حکمت سے اور اس کے علم کے مطابق ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر یہ میرے اوپر ایک آزمائش ہے، جیسے کہ یہ دنیا ساری امتحان ہے، اور میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور کامیاب ہوگا صبر کے ذریعے سے، تو پھر تو میرے لیے یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ہے۔ تو وہ جب بھی کوئی ایسی تکلیف آتی ہے، کسی قسم کی ان کے ساتھ مصیبت آتی ہے، تو وہ صبر اختیار کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب دو ایسی صفات آئیں کہ جو سارے دین کا مرکز و محور ہے۔ نماز کا قیام جب بھی اس کی تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے تو یہ اس سمبل کے، اس مظہر کے طور پہ آتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے، کہ جو آدمی دن میں 5 دفعہ اذان کی آواز سن کے مسجد کو آتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے لیے ان دو نمازوں کے درمیان یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑے۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کی زندگی تو دین کے مطابق ہو گئی، جو اللہ کے حکم کو نہیں توڑ رہا۔ پھر دوسرے اس کے اوپر حقوق ہیں لوگوں کے، اس کے گھر والوں کے، اس کے خاندان والوں کے، اس کے قبیلے والوں کے، اس کے محلے والوں کے، اس کے شہر والوں کے، اس کے ملک والوں کے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے۔ اب یہ حقوق کیسے ادا ہوں؟ ان حقوق کی ادائیگی کا جو مظہر ہے، جو سمبل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ان کے اوپر کہ جو ضرورت مند ہیں۔ اس میں ایک حصہ فرض ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اس سے کام نہیں چلا، ابھی ضرورت مند اور موجود ہیں، تو پھر یہ اور بھی خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس میں جو من ما ہے، اس میں سے من تبعیض کا ہے کہ وہ سارا خرچ نہیں کرتے، لیکن کچھ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا فرض ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد ضرورت مند موجود ہیں، تو جب تک اس کے پاس ہے یہ خرچ کرے گا۔ مما رزقناہم ینفقون۔ یوں نماز اور یہ انفاق فی سبیل اللہ، ان دونوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مکمل احاطہ کر لیا۔ اس کی پوری زندگی دین و ایمان کے مطابق ہو گئی۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ بدن جو ہے، یہ بدنہ کی جمع ہے، یہ قربانی کے اونٹ کو کہتے ہیں۔ قربانی کا اونٹ یہاں پہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کو شاعر اللہ میں سے بنایا، اور شاعر اللہ کی کل میں نے تشریح کی تھی۔ تو ہر ایک اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ شاعر تو نہیں ہے، وہ شاعرہ تو نہیں ہے۔ شاعر میں سے تو بنے گا وہ کہ جس کو نام لگ گیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے۔ اب کہا کہ تمہارے لیے اس میں بڑی خیر ہے۔ اصل میں خیر تو اس چیز میں ہے کہ جس کو آپ خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ آپ کو محبوب ہے، وہ آپ کی پسند کی ہے۔ جیسے وہ کہا تھا نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس بر کے مقام کو تو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کے اس درجے کو پہنچ نہیں جب تک وہ چیز خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں پسند ہے۔ اب یہ اونٹ جو ہے یہ عرب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی محبوب اور ان کا پسندیدہ جانور ہے۔ سفر و حضر میں یہ ان کا ساتھی ہے، ان کے تجارتی جو مشاغل ہیں ان میں یہ ان کا بہت بڑا ساتھی ہے، بہت بڑی مدد کرنے والا ہے کہ سارا سامان اس کے اوپر لے جاتے ہیں صحراؤں میں، اور پھر آگے جا کے فروخت کرتے ہیں، وہاں سے اور خریدتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں۔ تو گیا کاروبار میں بھی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ٹرک بن جاتا ہے۔ سواری کے وقت یہ ان کے لیے
موٹر ہے اور پھر وہ صحراؤں میں چل رہا ہے اور اس کو پانی کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کھا لیا ہے بس، اس کے لیے کافی ہے، وہ 4 5 دن ویسے ہی گزار لیتا ہے۔ تو یہ چونکہ ان کو اس لحاظ سے بہت محبوب تھا، پھر جب اس کے دودھ کی باری آتی ہے، پھر یہ بچے دیتا ہے ان کے لیے، پھر اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کی کھال اور اس کے بال، ہر چیز وہ استعمال کرتا تھا۔ یعنی خیمے اکثر و بیشتر اس کی چمڑی سے بنتے تھے، سکن سے، اس کو خشک کر کے وہ پکا کے، اور بالوں سے وہ بناتے تھے اپنے نیچے بچھانے کی چیزیں اور اوپر کرنے کی چیزیں، کمبل وغیرہ جو دیسی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ گوشت تو وہ کھاتے ہی تھے، تو ہر چیز اس کی استعمال ہوتی ہے، یہ ان کو محبوب ہے، سائز میں بھی کافی بڑی چیز ہے۔ تو یہ چونکہ محبوب چیز ہے اور اس کو جب قربان کرے گا، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، یعنی اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو، اس کو ذبح کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب یہ بتایا کہ جب ان کو ذبح کرنے لگو تو پھر کیا طریقہ ہے؟ صواف، صف ہم کہتے ہیں نا قطار کو، ان کو لائن میں کھڑے کرو، یعنی جیسے نماز کی صف بن گئی، اونٹوں کی صف بن گئی، اور پھر ان کے اوپر اللہ کا نام لو، یعنی تکبیر کو۔ آپ نے شاید دیکھا ہی ہوگا کہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں سال میں کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا ہمارے ہاں تو یہ اتنا عام نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کو، صرف آگے والی ایک ٹانگ کو ایسے دوری کر کے باندھ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا اس کو کہ دیکھے کسی اور طرف، تو اس کی یہاں پہ وہ اس طریقے پہ مارتا ہے تکبیر پڑھ کے کہ وہ سیدھی جا کے اس کے دل میں لگتی ہے وہ چھری، اور وہ خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور تھوڑی دیر میں، یعنی 1 منٹ بھی نہیں لگتا کہ وہ گر پڑتا ہے۔ تو کہا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے، یعنی اس کا وہ خون جو ہے وہ نکل گیا، بلڈ پریشر اس کا 0 ہو گیا، دل اس کا تھم گیا، تو پھر آپ اس کو ایک طریقہ کریں گے چمڑی اتارنے کا وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا کریں گے گوشت کے ساتھ؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہا کہ اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ، کہ جو کانے یعنی ہیں تو ضرورت مند لیکن سوال کی ذلت سے وہ بچنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لفظ ہیں جو اصل میں حدیث میں استعمال ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کی ذلت سے بچو، گداگری کے خلاف ایک بہت ہی معتبر بات ہے، اور معتر وہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن ساتھ میں بتاتا بھی ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، کہا ان دونوں کو کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، کہ یوں ہم نے سخرناھا، اس کو تمہارے لیے مسخر کیا، یہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی اور اس کو یہ صفت دی کہ وہ اس کے تابع ہے، اور یہ پھر اس کو ذبح بھی کرتا ہے، زندہ رکھ کے اس کے استفادہ کرتا ہے، ذبح کر کے اس سے وہ استفادہ کرتا ہے، زندہ مردہ دونوں اس کے لیے فائدے مند ہیں۔ یہ اللہ نے اس کو اس کے فائدے میں لگا دیا، مسخر کرنا، فائدے میں لگا دینا، اس کی خدمت میں لگا دینا، اس کی خدمت میں لگایا ہے، اور یہ اس لیے لگایا لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی قابو کر سکتے، اللہ نے کیا، پر اس کا شکر ادا کرو، اور اس کی پیدائش جو ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، کہ آپ کھا رہے ہیں وہ اور آ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اب زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانیاں کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے گوشت اور ان کی خون کی بو سے اور ان چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، تو لوگوں کے اندر سے یہ تصور مٹانے کے لیے کہ یہ گوشت اور خون کی بات نہیں ہے،
بلکہ یہ تو اصل میں اس تقویٰ کی بات ہے جو اندر ہے، کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھے جو بھی قربانی دینی پڑی میں دوں گا۔ یہ تو صرف ایک اس کا اظہار ہے، اس کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک سمبل ہے۔ کہا کہ اللہ کے ہاں نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتی کیا تھی؟ اللہ کہ ینالہ التقویٰ منکم، جو تمہارے اندر کا تقویٰ ہے وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اب تقویٰ جو ہے یہ ویسے بھی کوئی ظاہر کی چیز نہیں ہے، یعنی متقی جیسی شکل و صورت بنا لینا، اس جیسا لباس پہن لینا، یہ آدمی کو متقی بناتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اشارہ کیا دل کی طرف، اور آپ نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ ادھر کی چیز ہے، وہ اندر کی چیز ہے۔ اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے، اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا، اور میں شیطان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے جنت کے راستے پہ چلنا ہے، میں نے دوزخ کے راستے پہ نہیں چلنا۔ یہ جو جذبہ، یہ تقویٰ ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہا کہ ہم نے انہیں مسخر کیا، انہیں تمہارے فائدے میں لگایا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو ایسے جیسے اس نے ہدایت کی۔ اب یہ ہدایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جب گرا لیتے ہیں، اس کا رخ ٹھیک کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، لتکبروا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے جیسے اس نے ہدایت کی ہے، جیسے اس نے رہنمائی کی ہے۔ اور پھر وہی بات کہ صرف اس کی بڑائی بیان کر کے نہیں چھوڑ دینا، اس کا شکر گزار بننا ہے مسلسل۔ یہ جذبہ شکر جو ہے یہ کسی وقت بھی اندر سے غائب نہ ہونے پائے، یہ اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات آپ پہ واضح کر دوں، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ یعنی جدید قسم کے جو آتھر ہیں، جو مصنف ہیں، جو مؤلفین ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی حج کا ایک رکن ہے، اور باقی جو لوگ حج پہ نہیں گئے یہ قربانیاں کرتے ہیں، اس کا کسی جگہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے حج کے ساتھ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، قربانی کا حکم آیا۔ 5-6 آیتیں گزری تو پھر قربانی کا حکم آیا، اور جب ان کے اوپر غور کریں، تفکر کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حج کی قربانی ہے، یہ ان کی قربانی ہے جو حج نہیں کر رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا 10 ہجری میں، اس سے پہلے ہمیشہ آپ اس موقع پہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے اور آپ قربانی کرتے تھے۔ ہاں البتہ اس چیز کے اندر یہ اختلاف موجود ہے اور اس کا جواز بھی موجود ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایک سال میں صرف ایک بکری قربانی کی، کہا یہ میرے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے، اور کبھی ایک اونٹ قربان کیا اور کبھی ایک سے زیادہ بھی کیا، لیکن خود قربانی کی اور ساتھ میں گھر والوں کا تذکرہ ضرور کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر ایک کے اوپر ہے۔ اب یہ کہ صرف ایک قربانی سے کام چل جاتا ہے، لوگ اگر کوئی اس موقف پہ ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہے اور ثابت شدہ ہے۔ اور جن کا یہ موقف ہے کہ ہر آدمی گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، قربانی کرنی پڑے گی، وہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے۔ تو دونوں باتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔
اب یہاں پہ ایک مضمون جو ہے وہ اصل میں ختم ہو گیا. آگے جو چند آیتیں ہیں یہ ہیں وہ آیتیں جو مدینہ منورہ میں اتری ہیں. تو اس مکی صورت میں ان کو داخل اس لیے کیا گیا کہ جو یہاں پہ باتیں بیان ہوئیں اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں، ان میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تھی اس چیز کے متعلق کہ انہوں نے اللہ کے گھر سے نکال دیا، ان کو وہاں سے نکال دیا، اور اب ان کو زیارت بھی نہیں کرنے دیتے، اور خود انہوں نے نجاستوں سے بھر دیا، بتوں کی نجاستوں سے انہوں نے اللہ کے گھر کو بھر دیا. اور اللہ نے کہا کہ ان کے پاس تولیت نہیں ہے، یہ اس کے متولی نہیں بن سکتے، اصل متولی یہ ہے. تو اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیسے یہ ممکن ہو کہ یہ اس کے متولی بن سکیں. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں تو جب لوگ تھے مہاجرین جو ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو جو صحابہ تھے ان کے ہاں تو کوئی منظم، کوئی ترتیب، کوئی منظم تو لشکر نہیں تھا، وہ خود بھی منظم نہیں تھے. تو اس وقت اگر وہ ہتھیار اٹھاتے تو صرف ان لوگوں سے، مشرکین مکہ سے ماری کھانی تھی. اس لیے اس وقت حکم ہوا صبر کرو، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، تم نمازیں پڑھو. جب مدینہ منورہ آ گئے تو صورتحال تبدیل ہو گئی. اب صورتحال کے تبدیل ہونے پر کہ یہاں پہ منظم ایک حکومت قائم ہو گئی، اس کے لیے بالکل علیحدہ قسم کے احکامات ہونے چاہیے، اور انہی احکامات کے اندر ان پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب ہے. چونکہ یہ جواب ان کا ہے اس لیے مدنی ہونے کے باوجود ان کو یہاں پہ رکھا گیا، اس جگہ پہ رکھا گیا. کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ ہے یہ مدافع، دفاع ان لوگوں کا کرے گا ان کی طرف سے جو ایمان لائے، جو اللہ پہ ایمان لائے، ان کی مدافعت، ان کو بچانا، ان کے ساتھ وہ تمام معاملات کرنا جن سے ان کو فتح نصیب ہو سکو، یہ اللہ کا کام ہے، وہ کرے گا. اس لیے کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بددیانت ہے. خوان خائن کی جمع ہے، اور خیانت کرنے والا جو بدعہد ہے، جس نے تمام عہد و پیمان کو جو اللہ کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کے تھے ان کو توڑ دیا اور مشرک بن گئے. اور کفور ناشکرے بھی ہیں، وہ اللہ کے ناشکرے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہا اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے خلاف جنگ برپا کی گئی وہ بھی لڑ سکتے ہیں. یعنی یہ جو لفظ ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں یا لڑائی کریں ان کے خلاف اپنی دفاع میں، یہ اس کا معمول جو ہے وہ اذنا کا موجود نہیں ہے. اس لیے کہ قرینہ واضح ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ان کے خلاف، اس لیے کہ ان کے خلاف جنگ ہوئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ان کے اوپر ظلم ہوا. اب یہ ظلم اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ناجائز کی، کسی کو ریت پہ لٹا دیا، کسی کو انگاروں پہ لٹا دیا، کسی کو برچھی مار کے قتل کر دیا، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے، اور اللہ حاضر کے اس قسم کی تکلیفیں دیتے رہے. تو اس تکلیف کا کوئی ان کے پاس جواز تو نہیں تھا، لیکن جن کو قتل کر دیا وہ خاص طور پہ غلام تھے، اور اس معاشرے میں غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے. چونکہ اس کے حقوق کوئی نہیں ہے، اس لیے جب ابو جہل نے قتل کر دیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا، تو ابو جہل کو تو کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ تم نے کیوں ظلم کیا. ان کے ہاں تو یہ تھا کہ جیسے کوئی اپنی بکری ذبح کر دیتا ہے، اپنی بھیڑ کوئی ذبح کر دیتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا. یہی بات تھی، بس اس سے زیادہ حیثیت نہیں تھی غلاموں کی. تو اس کو اللہ نے ظلم کہا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ،
اب یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو سوچتے ہیں کہ یہ چند 100 لوگ ہیں تو یہ کیا ان کے ساتھ جنگ کریں گے، جو پورے جزیرہ نما عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے، جن کے کہنے پہ اور قبائل بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کیسے جنگ کریں گے چند 100 آدمی جن کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے، وہ مدد کرے گا ان کی، اور جس طرف اللہ ہو تو اس طرف تو فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا بغیر حق کے، کوئی حق نہیں تھا کہ ان کو نکال باہر کرتے، ان کو اتنا تنگ کیا گیا، ان کے لیے وہ وہاں پہ زندہ رہنا ناممکن بنا دیا گیا، ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کا منصوبہ بنایا تو ان لوگوں کے اوپر یہ ظلم ہوا، اور کہا یہ ظلم کس گناہ کی، کس جرم کی پاداش میں انہوں نے یہ کیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم ان کا، قصور ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کو وہ خود بھی مانتے تھے لیکن اس کو رب نہیں مانتے تھے، ربوبیت کے لیے انہوں نے اور انتظام کیے ہوئے تھے اپنی طرف سے۔ یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ رب نہیں ہے، اللہ رب ہے، تو انہوں نے اس بنیاد پہ، صرف اس ایک بنیاد پہ قتل کر دیا گیا، ان کو نکال باہر کیا بستی سے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے، یعنی کچھ تفسیروں میں آپ کو یہ چیز بھی ملتی ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو بڑا، یعنی اسلام جو ہے ایک بڑا ہی جہاد کے بارے میں ایک عاجزانہ سا بیان دیتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سورۃ توبہ پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ کس قسم کی آیات تھی جہاد کے بارے میں۔ یہ تو ابتدائی آیات ہیں جن میں اجازت دی جا رہی ہے، اور اس اجازت کے لیے، اس جنگ و جدال کے لیے، اس قتل کے لیے، مقاتلے کے لیے وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، ورنہ یہ وہاں پہ یہ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، یہاں تک کہ صرف اللہ کو پکارنے والے دنیا میں باقی رہ جائیں، اللہ کا دین باقی ہو، باقی کچھ بھی نظام اور نہیں چلے گا۔ تو کہا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، وہ ایسے کرتا آیا ہے پہلے بھی تاریخ میں، اس نے بعض لوگوں کا دفاع کیا بعض کے خلاف، جو چڑھائی کر کے آئے تو اس نے دفاع کیا، کیوں کیا؟ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، کہا کہ اگر ایسی بات وہ نہ کرتا تو پھر جن جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی صوامع سومیہ کی جمع ہے، گرجے کو کہتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ خانقاہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سومیہ کا لفظی ترجمہ، یا یوں کہیں کہ لغت میں یہ اونچی جگہ پہ بنی ہوئی کسی چیز کو کہتے ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ خانقاہ بھی کر سکتے ہیں کہ عام طور پہ اس زمانے میں ان عیسائی راہبوں کی، جو راہب ہوتے تھے، یعنی جو دنیا کو ترک کر دیتے تھے، تارک الدنیا لوگ، وہ اونچی جگہوں پہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے، تو یوں اس کا ترجمہ خانقاہ ہوا۔ وبیع اور گرجے، وصلوات اور جو یہودیوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے صلوات کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ اپنے اس عبادت گھر کو، ان کا جو اپنا لفظ ہے عبرو زبان میں، اس میں سلوتا کہتے ہیں، سلوتا، یہ ان کا عبادت گھر ہوتا ہے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں کہ ان جگہوں پہ اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کا دفاع نہ کرتا تو وہ تو سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیتے۔ اب یہی حال ہوا، یعنی تاریخ میں کیا ہوا کہ آ کے ایرانیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا،
اور پھر وہ اس کو منہدم بھی کرنا چاہتے تھے جو ہیکل سلیمانی ہے، لیکن کچھ حصہ اس کا تباہ کر کے اس میں سے وہ اصل صلیب اٹھا کے لے گئے کہ بس ان کے پاس اب باقی کیا رہ گیا، یعنی وہ اصل کراس جو ہے لکڑی کا بنا ہوا کہ جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے اور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ پھانسی دی گئی، وہ اٹھا کے لے گئے۔ تو پھر اللہ نے انتظام کیا کہ یہ ایرانی ناقابل شکست جو نظر آتے تھے ان کو رومیوں نے کھدیڑا اور اصفہان سے پرے کیا اور اوریجنل اپنی جو اصل صلیب تھی وہ بھی لے آئے۔ جب ہم سورہ روم میں پہنچیں گے تو یہ اس واقعہ جو ہے اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، میں تفصیل سے اس کو بیان کروں گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہا کہ اللہ تو مدد کرتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں، اپنے عقائد کے معاملے میں کفار کے خلاف جب اجازت ہو تو عقائد کے دفاع کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے یہ اللہ اس کو اپنی مدد کہتا ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ دوسری جگہوں پہ بھی اللہ کی مدد کی بات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے میری طرف آ کے، یعنی اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کا دفاع، اس کے جو صحیح پیغمبروں کے بتائے ہوئے عقائد ہیں ان کا دفاع کرنا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور یہ اگر کسی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ہتھیار ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنا کچھ ہے، اس کے خلاف کیسے مدد ہوگی، تو اللہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد